له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب رسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں دنیا میں مبعوث کیا اور ہمیں یوں ہی لاچار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء اکرام کا نزول کیا. اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے ان پر کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے. وہ نبی جو انبیاء کے سردار ہے اور رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر خصوصاً آخری نبی آخری رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، ہم آج آپ کے سامنے ایک موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں موقع کے حساب سے، کیونکہ ابھی چند دن باقی ہے، مہینہ نہیں 15 دن نہیں بلکہ چند دن باقی ہے، ایک ایسے مقدس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے. اسی لیے ہم نے موضوع کا بھی عنوان اس طرح لیا ہے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے. جو رمضان آنے والا ہے وہ نیکیوں سے بھرا پڑا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے کہ کچھ دن ہی باقی ہے اور اللہ نے ہمیں رمضان دوبارہ ہماری زندگی میں نصیب کر رہا ہے. اللہ رب العالمین رمضان کو ایسا رمضان بنایا ہے، پورے مہینوں کا سردار بنایا ہے رمضان کو. اور یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین شر شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے. شیطانوں کو اس لیے جکڑتا ہے اللہ تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو جس طرح عام دنوں میں گمراہ کرتا تھا اس رمضان المبارک میں وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کرے. اس لیے اللہ نے شیطان اور جنوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ بندے اللہ کی عبادت کریں. لیکن آج ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین کا ایسا رہتا تھا کہ رمضان کے لیے وہ 6 مہینے سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے تاکہ ہم ہماری مغفرت کر سکے اور ہم آپ کی عبادت کر سکے. اور رمضان آتا تو ان کا معمول بھی یہی تھا، رمضان میں عبادت کرتے تھے اور جیسے رمضان جاتا تو 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے اس رمضان میں عبادت کی ہے وہ آپ قبول کر لیجئے اور جو ہم سے لغزشیں ہو گئی خطا ہو گئی آپ رحمان ہیں آپ رحیم ہیں آپ ہمیں بخش
بخش دیجئے۔ یہ تھا سلف صالحین کا معمول، لیکن آج ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ رمضان ہمارے لیے صرف اس لیے آتا ہے کہ ہم شاپنگ کریں، اچھے اچھے کپڑے خریدیں، پکوانے کریں، اچھے اچھے پکوانے کھائیں، اس لیے ہم رمضان آتا ہے ہمارے لیے۔ لیکن ابھی جاگنا چاہیے ہمیں رمضان کی، ابھی سے تیاری کرنا چاہیے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں ایک ساتھ بیعت کی، اور دونوں میں ایک شخص بہت زیادہ نیک تھا، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ادا کرتا تھا، اور دوسرا شخص صرف فرائض ادا کرتا تھا اور وہ شہید ہوا تھا۔ پہلا شخص جو عبادت کے ساتھ فرائض کے ساتھ نفل بھی ادا کرتا تھا وہ اسی سال شہید ہو گیا جب چل رہی تھی، اور اسی میں شہید ہو گیا۔ اور دوسرا شخص بعد میں ایک سال بعد عام موت ہوا، اس کا عام فوت ہو گیا وہ۔ اب عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھا ہوں کہ خواب کیا دیکھتا ہوں، جو بعد میں شخص انتقال کر گیا، جو عام موت مرا وہ جنت میں پہلے چلے گیا، اور جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں گیا۔ ایسا کیا؟ تو وہ بہت پریشان تھے، صبح اٹھے اور عوام میں بتائے تو عوام بھی پریشان تھی، ایسا کیوں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو لے جاتے ہیں، آپ کہتے الیس قد مکث هذا بعد السنة فأدرك رمضان فقامه وصلى كذا وكذا سجد في سنة فلما بينهما عبدا مما بين السماء والأرض۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے سنیے، کیا وہ شخص ایک سال تک زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے رمضان المبارک کو نہیں پایا؟ اس نے نمازیں پڑھی، سجدے کیے اللہ کے لیے، اور روزے رکھے، رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کی، اور ایک سال تک نمازیں پڑھی، اور دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ اللہ کے نبی بتا رہے کہ اتنا فاصلہ ہے ان دونوں میں۔ رمضان المبارک اس حدیث سے معلوم کر سکتے ہیں رمضان المبارک کس قدر عظیم مہینہ ہے۔ ہم ابھی بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے بھی ہمیں جاگنا چاہیے کہ کس قدر وہ عام انتقال کر گئے، لیکن وہ شہید ہوئے تھے پہلے والے، اور زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن وہ بعد میں جنت میں گئے، یہ پہلے جنت میں چلے گئے، اور دونوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا صحابہ کرام کا دور۔ ذرا غور کریے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست و احباب ہمارے پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ رمضان گزارے، اس سال وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس سال وہ اس رمضان سے محروم رہ گئے۔ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ سے مغفرت کر لے۔ یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا، اور ہم ابھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، رمضان آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ جیسے ذکر ہو گیا، ذکر کثرت سے زبان کو ذکر میں لگا دیجئے، قرآن کی تلاوت ہو گئی، قرآن کی تلاوت کریے، ایسے رمضان گزارنا چاہیے۔ چاہے کہ اگر یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہمیں رمضان گزارنا چاہیے کہ یہ رمضان جو ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہے، ایسے سوچ کر ہمیں رمضان گزارنا چاہیے، تب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اس کی مبارکباد دیتے اور اس کو خوشخبری دیتے اور کہتے آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیام علیکم تفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب الجحیم وتغل فی مرد الشیاطین للہ فی خیر من الف شہر من حرمها فقد حرمها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے کی خوشخبری دیتے تھے کہ رمضان آ گیا ہے، اس میں اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے اللہ رب العالمین بند کر دیے، اور شیطان کو جکڑ دیا ہے اللہ نے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جو اس سے محروم رہ گیا وہ دراصل حقیقت میں وہی بڑا محروم ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، اس سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کس قدر عظیم مہینہ ہے، ہمارے لیے آ رہا ہے۔ آئیے چند خصوصیات اس رمضان المبارک کے دیکھتے ہیں۔ پہلی خصوصیت اس رمضان المبارک کی، اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ جو قرآن کو ہم نے نازل کیا اسے بابرکت مہینے میں یعنی افضل مہینے میں نازل کیا اور بلکہ اس کی افضل رات میں ہم نے نازل کیا. آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی اس میں نشانیاں اللہ نے بتائی ہے. اور آگے کہا اللہ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اور ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. اللہ اکبر. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو شہر رمضان میں نازل کیا اور آگے کیا کہہ رہا ہے ھدی للناس, یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہم ہدایت کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن کو کثرت سے پڑھیں. ابھی سے ہم چالو کر دیں قرآن کو پڑھنا. اگر 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے تو بہت بڑے محروم ہیں ہم کہ 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال رہے قرآن پڑھنے کے لیے. یہ رمضان میں نازل کیا گیا قرآن ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف ولام حرف ومیم حرف, بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے. اللہ کے نبی کہا کہ یہ تینوں الگ الگ ہے اور ایک ایک حرف پر 10 نے کیا یا اس سے بھی بڑھا کر ہم نیکی دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے ایسا کہا. اور ہمارا معمول قرآن کے بارے میں رمضان آتا ہے تو ہم سچوں پہ سے شرکوں میں سے نکالتے دھول اس کی صاف کرتے اور پڑھتے ہیں. جیسے رمضان چلے جاتا ہے پھر ہم قرآنوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے صحیح بات ہے, لیکن رمضان میں بھی قرآن پڑھنا چاہیے, عام دنوں میں بھی قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہم پڑھیں گے تو سمجھیں گے کہ کیا ہے ہمارے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں اللہ نے کہا. اور ہم جہاں پر بھی ہماری کچھ بھی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, حق پر کون ہے باطل پر کون ہے, ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے بھی دوسرے چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, لیکن قرآن جیسی مقدس کتاب کا ہم سہارا نہیں لیتے. یہ ہے ہم آج ہمارا معمول یہ ہو گیا ہے. قرآن کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن ہدایت ہے, قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانی ہے قرآن. اور دوسری خصوصیت اس رمضان المبارک کی, اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے, ہر شخص کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. پر جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو زیادہ تر زیادہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر, اور کہتے ہیں ان للہ تعالی عند كل فطرة عتق من نار وذلك كل ليلة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ہر رات ایسا کرتے ہیں. اور ہمارا کیا ہے حال, جائزہ لیجیے اپنا کہ جتنے رمضان گزر چکے تھے ہم نے افطاری کے وقت کیا کام کیا. افطاری کے وقت ہم تو کچن میں رہتے یا پکوان کرتے یا پھر خرید و فروخت میں رہتے یا پھر بیچنے میں رہتے, یہ رہتا ہمارا معمول. لیکن رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کرتا ہے گردنوں کو, اور ہم جہنم سے آزاد نہیں ہونا چاہتے. جہنم سے آزاد ہونے کا یہ افطاری کا وقت ہی صحیح ہے. جو بھی کام ہے ہم پہلے کر لیں اور افطاری کے وقت, افطاری سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے ذکر میں اذکار میں لگ جائیں, اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, جس طرح آپ مومنوں کو جہنم سے آزاد کیا تھا ہماری بھی گردنوں کو آپ جہنم سے آزاد کر دو. ایسا ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور آگے ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا ہر دن اور رات اللہ نہیں ہے کہ دعا نہیں قبول کرتا. ہر رات اور ہر دن ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے اور ہم دعا نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کا معمول بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے, افطاری کے وقت, سحری کے وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں گے تو قبول ہوتی ہے. ہمیں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں قرآن میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے اور ہم کہاں پر ہیں, دھوکے کے سامان کے پیچھے پڑ رہے ہیں. کامیابی کی طرف ہم نہیں آ رہے, دھوکے کے پیچھے ہم
بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، اور تیسری پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ صحابہ پریشان تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا، ایسا کیوں کرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں منبر پر آنے سے پہلے جبریل آ کر وہاں پر موجود تھے، اور میں جیسا پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی ناک پاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہیں کرے تو ایسا شخص خاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے، اور جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ پھر آمین کہا۔ تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جب جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب بھی آپ کا نام کسی کے سامنے، شخص کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو ایسا شخص بھی اس کی ناک پاک آلود ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی بھی ناک پاک آلود ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پالے لیکن اس میں عبادت نہیں کرے، اس میں اپنی بخشش نہیں کروا لے، تو ایسا شخص بھی ناک پاک آلود ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ سوچئے کہ جبریل کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی اللہ نے ان کو یہ بات بتا کر بھیجی، اور فرشتے سردار ہیں فرشتوں کے جبریل علیہ السلام، وہ بدعا دے رہے ہیں، اور سردار رسول، سردار انبیاء آمین کہہ رہے ہیں، رحمت للعالمین آمین کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی بخشش نہیں کرا لیں گے جہنم سے رمضان المبارک میں تو پھر ہمارے لیے وہ آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ جائے گی اور بدعا جبریل علیہ السلام کی ہم پر لگ جائے گی۔ اور تیسری خصوصیت اس رمضان المبارک کی جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور چوتھی خصوصیت جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور پانچویں خصوصیت شیاطین کو، جنوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفات الشياطين ومردته الجن وغلقت الابواب النار فلم يفتح منها الباب وفتحت الابواب الجنه فلم يغلق منها الباب يا منادي ويا منادي يا منادي الخير اخبر يا منادي الخير اقصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کی رات میں جب چاند دکھ جاتا ہے تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے رمضان، تو جب اللہ کے نبی کہتے ہیں وہیں سے شروع ہو جاتا ہے رمضان، اور کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ فرض کیے ہیں اور اس میں شر شیاطین کو جکڑ دیا ہے اللہ، اور اس میں جہنم کے تمام دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا اور اس میں سے ایک بھی دروازہ اللہ نے نہیں کھولا ہے، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا، ایک بھی جنت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اے خیر کے طلبگار اٹھ اور خیر کی طرف کر، اے شر کے طلبگار تو رک جا، ایسا ایک شخص آواز دیتا ہے، اور پھر اس کی آواز پر ہم یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جنوں کو اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ عام دنوں میں اللہ رب العالمین کہ جیسا اللہ رب العالمین کی عبادت سے روکتا ہے بندوں کو، ویسا رمضان المبارک جو مقدس مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین کے بندوں کو نہیں گمراہ کر سکے، اس لیے اللہ نے اسے جکڑ دیا ہے۔ اور چھٹی خصوصیت اس رمضان المبارک کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ اتنے فرشتے اتر کر آتے ہیں زمین پر کہ جتنے فرشتے کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی اتنے فرشتے اتر کر آتے ہیں، اور پھر دوبارہ تبدیلی کی جاتی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس میں نبی کریم انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا شهر قد حضراكم فيه ليلة خير من الف شهر من خيرها من حرمها فقد حرم خير كله ويحرم خيرها كله۔ ابو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب رمضان شروع ہوتا تو آپ یہ ہر رمضان میں کہتے کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے، اس میں اللہ نے اس میں ایک ایسی رات بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ محروم ہوتا چلے جائے گا، اور کوئی حقیقی بھی اس سے محروم رہتا ہے۔ یعنی اگر لیلۃ القدر میں بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں تو ہم سب سے بڑے
محروم ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہاں پر اس حدیث میں غور کرنے کا ہے، یہاں پر اخلاص بھی سکھائی جا رہی ہے۔ من قام، جس نے قیام کیا رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں، اس نے ایمان کے ساتھ، احتساب یعنی حصول ثواب کے ساتھ، تو اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی حصول ثواب کی نیت سے ہونا چاہیے، اور ایمان، اللہ پر ایمان اور ایمان رکھتے ہوئے اس میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اخلاص صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ رمضان المبارک اخلاص سکھاتا ہے، کیونکہ شیطان تو نہیں ہے کسی اور کی عبادت کرنے سے ہمیں مشغول کر دے، شیطان تو جکڑ دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں خاص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے شیطان بھی نہیں ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور کوئی ہمیں نہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ ساتویں خصوصیت اس رمضان المبارک کی عمرہ حج کے برابر ہے، عمرہ حج کے برابر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کریں گے تو حج کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ رجب میں عمرہ کریں گے تو حج کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے کیے ہیں، اور وہ 4 عمرے ذی القعدہ میں کیے ہیں اور 1 حج کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس سواری نہیں تھی اور میں سواری کے بغیر نہیں آ سکتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرُوا فَإِنَّ عُمْرَةً حَجَّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس میں عمرہ کر لینا حج کے برابر ثواب ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ فَاعْتَمِرُوا حَجَّ مَعَنِي کے الفاظ ہیں، اگر جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کر لے تو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خاتون کو۔ اس خاتون کا نام غالباً ام سلمہ کہا گیا، اور اس میں مختلف روایت میں ہے کہ ان کا نام دوسرا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کی جو فضائل ہے، جو عمل، ضروری اعمال ہے، اس میں سے پہلا عمل روزہ۔ روزہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص پر فرض کیا، ہر شخص پر، مرد عورت اور بالغ سب پر اللہ نے فرض کیا۔ جس کو بیمار ہے انہیں چھوڑ کر ہر شخص پر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رمضان کے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور سابقہ قوموں پر بھی اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا، اور یہ روزے اسلام کے 5 ارکان سے 5واں رکن ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات والحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا 5واں رکن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھنا ہی ہوگا۔ اگر مریض ہے تو ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی ہے، اور کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو بیمار ہے وہ جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں اس کی عدت یعنی گن لے کہ کتنے روزے چھوٹ رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد اسے پورا کر لے، تاکہ یہ فرض روزے ہیں، فرض روزوں کی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہاں پر ایک بات ذکر کرتا چلوں، اگر کسی کے بھی پچھلے رمضان المبارک کے روزے چھوٹ گئے تھے، رمضان ابھی کچھ دن باقی ہے، جتنے چھوٹے تھے وہ رکھ لیں، اور اگر اور چھوٹے ہیں تو رمضان کے بعد رکھ لیجیے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اگر ہم رمضان کے روزے نہیں رکھے تو پھر ہم کیا فائدہ مسلمان ہو گئے کہ فرض روزے نہیں رکھ رہے۔ یہ فرض ہے، اسلام کی 5واں رکن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور رمضان المبارک کے روزے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین، اور کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ اجرا عظیما۔ اللہ نے 10 لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے، مسلمان مرد مسلمان عورت، مومن مرد اور مومن عورت، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورت، سچے مرد اور سچے عورت، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والے عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے عورتیں،
روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے عورتیں، اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والے عورتیں، ان 10 لوگوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان کو اللہ رب العالمین اجر عظیم دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ پورا کرتا ہے، ہماری طرف وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ کرے گا۔ اور اس میں بھی اخلاص ہونی چاہیے، اخلاص ہے روزہ آپ رکھ رہے اللہ کے لیے رکھ رہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے رکھ رہے تو پھر اللہ آپ کو اس کا اجر آپ کو نہیں دے گا، اور جو 10 لوگوں میں سے وعدہ کیا روزہ بھی ہے تو آپ کو اس میں سے آپ نہیں آتے اس میں سے۔ اور اس میں تیسری خصوصیت اعمال کی جو ہے روزے کا اجر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ نے سب بتا دیے ہیں سوائے روزے کے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف بندہ اپنے اللہ کے لیے اپنے رب کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور اللہ رب العالمین کتنا اجر دے گا؟ اللہ رب العالمین دوسرے اعمال کے بارے میں بتا کہ 10 کا 100 دوں گا، 100 کا اور دوں گا۔ تو رمضان المبارک میں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو کتنا اجر اللہ رب العالمین دے گا، ذرا سوچئے۔ اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنا صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو اعمال ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، چغلخوری کرنا، غیبت کرنا، یہ سب چیزوں سے ہمیں پاک ہو جانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے رمضان میں۔ اگر یہ سب چیزیں بھی کریں تو اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے روزے کی جو بندہ جس میں سب کام کرے، جھوٹ بولے، چوری کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنا کھانا پینا چالو کر دے، اسے اپنا کھانا پینا بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ چغلخوری اور یہ غیبتوں سے نہیں بچ رہا تو اسے کھانا پینا شروع کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس طرح جنگ میں تم لوگ کسی چیز کو اپنا ڈھال بنا دیتے ہو ویسے ہی روزہ جہنم سے تمہارے لیے ڈھال بنے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور روزے دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جب قیامت کے دن آواز لگائے گا اے روزے دار کہاں پر ہے تو آ، میں تیرے لیے کھلا ہوں اور صرف تجھ ہی میرے اندر سے داخل ہوگا، اور جو روزہ نہیں رکھتے وہ میرے اندر سے داخل نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن بھی اس میں سے ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ۔ اور روزہ شفاعت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن اور روزہ یہ جو عبادت ہے اللہ رب العالمین سے شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو راتوں بھر سونے نہیں دیا، اس کو میں پڑھنے میں مشغول رکھا، اور روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس سے کھانے پینے سے، جھوٹ بولنے سے سب سے روکا رکھا، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اس طرح سے وہ لوگ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اور روزہ خوروں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا، روزہ خور سے مراد جو روزہ نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں لیٹا ہوا تھا، 2 شخص آئے میرے پاس اور آ کر کہا، مجھے اٹھا کر لے کر گئے اور ایک پہاڑ کے پاس کھڑا کر دیے اور کہا کہ چڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، تو دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ جب آپ کے لیے آسانی کی گئی تو آپ اس پر چڑھنے لگے، چڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ چوٹی پر پہنچ گئے، پہاڑ کی چوٹی پر آپ پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ چیخ اور چلانے کی آوازیں سن رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ پھر آپ کو آگے لے گیا گیا تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ہی زاروں کو، اپنے ہی ہاتھوں سے یہ جبڑوں کو کھینچ رہے ہیں اور اس میں سے خون مسلسل بہہ رہا ہے، اور اتنے چلا رہے تھے وہ لوگ اور انہیں شدید عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، روزوں کے دنوں میں یہ کھایا پیا کرتے تھے۔ اگر ہمیں استطاعت ہے روزہ رکھنے کی تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر بیمار ہے تو بھی کوئی بات نہیں، بیمار کتنے دن، 5 دن بیمار رہیں گے تو 5 روزے چھوٹ جائیں گے، باقی 25 روزے ہم مکمل رکھ سکتے ہیں، اور 5 روزوں کو ہم بعد کے لیے منفی کر دے سکتے ہیں تاکہ رمضان کے بعد اسے پورا کر لیں۔ لیکن روزہ رکھنا ضروری ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ روزہ رکھے، ورنہ ایسا ہی عذاب ملتا رہے گا۔ اور اس رمضان المبارک میں ایک اور اعمال ہے جو ضروری عمل، اسے ابھی قرار دیا گیا ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیادہ تاکید نہیں کی، جسے ہم عام دنوں میں تہجد قیام اللیل کہتے ہیں اور رمضان میں اسے تراویح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قیام رمضان المبارک کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان کے ساتھ، حصول ثواب کے ساتھ، جس نے قیام کیا رمضان المبارک میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے سال کے جو گناہ ہیں، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایمان ہونا چاہیے اللہ پر اور اخلاص ہونا چاہیے،
کیا اخلاص ہونا چاہیے؟ صرف ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں اور اس کا اجر بھی اللہ دے گا. کسی اور کو اگر ہم عبادت میں شامل کر دیں تو اسے بھی ہم عبادت میں شامل کر دیں اور یہ شرک ہو جائے گا. اخلاص ہمارے اندر باقی نہیں رہتی ہے. ام سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کتنے رکعت نماز پڑھتے تھے؟ اما عائشہ کہتی ہیں ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره الى 11 ركعة. آپ سے سوال کیا گیا کہ رمضان میں کتنے روزے نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ جواب دے رہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کے اندر باب الرمضان کے اندر ایک باب بنے تراویح کا، اس میں اس باب لکھے یہ حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس میں 8 رکعت تراویح ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر ہوتی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرما تاکہ ہم آپ کی عبادت کریں. ہمیں ان لوگوں میں سے شامل مت کرنا جو رمضان تک تو پہنچ گئے لیکن رمضان نصیب نہیں ہوا ان کو، کسی حادثے کا شکار ہو کر چلے جاتے، جیسے مغرب سے پہلے انتقال کر جاتے. ایسے بد نصیبوں میں سے اللہ ہمیں نہیں بنا. ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما تاکہ ہم آپ کی عبادت کریں، ہماری مغفرت کرا سکیں ہم آپ سے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ابھی سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والوں میں سے ہمیں اللہ رب العالمین بنا دے. اللهم یا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم. اللهم يا وهاب اللهم يا وهاب اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات اللهم أصلح أحوال المسلمين في أفغانستان اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كشمير اللهم أصلح أحوال المسلمين في كشمير اللهم أصلح أحوال المسلمين في كرناٹکا اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. السلام عليكم.